جب سورہ لہب نازل ہوئی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی مذمت بیان کی گئی، جب ابو لہب کی بیوی ام جمیل نے سنا کہ اس کے خاوند اور اس کے متعلق آسمان سے سورج اتری ہے تو غصہ میں آپ سے باہر ہو گئیں۔ ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئیں۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے اور قریبی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور مارے غصے کے منہ میں جھاگ بھرے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے میری اور میرے شوہر کی بے عزتی کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں، وہ کسی کی بے عزتی نہیں کرتے۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم میں چکر لگاتی رہی اور بکتی جھکتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈھونڈتی رہی، مگر جب وہ حضور اقدس کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے جانے لگی اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم سے اس کا واقعہ ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس وہ کئی بار گزری مگر میرے اور اس کے درمیان میں ایک فرشتہ حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ اس واقعے کے متعلق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 45 نازل ہوئی اور اے محبوب تم نے قرآن پڑھا اور ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا۔ جناب ابو طالب اور خدیجہ بنت خولید ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پشتیبان رہے۔ ان کی وفات کے بعد مشرکین قریش کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کرنے میں بہت دلیر ہو گئے۔ اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کے حق کے لیے طائف تشریف لے گئے۔ اہل طائف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہایت بدسلوکی سے پیش آئے جس کے نتیجے میں آپ بہت زخمی ہو گئے۔ وہاں سے مکہ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معمول کے مطابق نہایت تندی سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ مشرکین نے کئی بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دست تادی دراز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ ارباب شہر نے اس قسم کے چند واقعات کا ذکر کیا ہے جن میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آڑے آئے اور خود مار کھائی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چشم زخم نہیں پہنچنے دیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں مقام ابراہیم پر نماز پڑھ رہے تھے، یکایک عقبہ بن ابی معیط آ گئے اور اس نے آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کر بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر ڈالے۔ اتنے میں ابو بجاہت اشخاص مصروف گفتگو تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا اور پوچھا اے بیت اللہ کے مہمانوں تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا ہم شیبان بن طلبہ میں سے ہیں۔ جواب دینے والا ایک قد آور وجیہ آدمی تھا، اس کے سر پر سیاہ زلفیں تھیں جو دو حصوں میں منقسم اس کے سینے پر لہرا رہی تھی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ یاد آ گیا، انہوں نے اس شخص سے پوچھا اگر میں غلطی نہیں کرتا تو تم مفروق بن عمرو ہو؟ اس نے کہا تم نے خوب پہچانا بھائی، میں مفروق بن عمرو ہی ہوں اور یہ میرے ساتھ ہانی بن قبیصہ بن عمان بن شریک اور مسنہ بن حارث ہیں۔ ابو بکر تمام قبیلوں کے انصاف سے واقف تھے۔ مفروق کا جواب سن کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ لوگ اپنے قبیلے کا خاصہ ہیں اور ان سے بڑھ کر معزز ان کی قوم میں نہیں، آپ اگر اجازت دیں تو میں ان سے گفتگو کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ضرور۔ اب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پھر مفروق کی طرف متوجہ ہوئے، وہ نہایت فصیح البیان شخص تھا جو جواب دینے کے لیے سنبھل کر بیٹھ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں؟ مفروق ہم لوگ 1000 سے کچھ زیادہ ہیں اور ظاہر ہے یہ کوئی کم تعداد نہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم لوگ اپنی حفاظت کیسے کرتے ہو؟ مفروق ہم لوگ اپنی حفاظت کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہتے ہیں، لیکن ہر قوم کا مقدر بہرحال اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تم اپنے دشمنوں سے کیسے لڑتے ہو؟ مفروق
जब हम जंग पर आ जाते हैं तो कुछ न पूछ के हमारे कैद व गज़ब का क्या आलम होता है। इस वक्त हम जिस तरह दुश्मन से नबरद आजमा होते हैं ये भी बस हम जानते हैं। हम घोड़ों को औलाद से बढ़कर समझते हैं और अपने हथियारों को दूध देने वाली ऊँटनियों पर तरजीह देते हैं। ताहम फतह व शिकस्त तो बहरहाल अल्लाह के ही हाथ में है। कभी हम फतह पाते हैं और कभी हार भी जाते हैं। इसके बाद मफरूक ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, शायद आप लोग कुरैश में से हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हाँ भाई, तुम्हारा क़याफ़त दुरुस्त है। तुमने सुना होगा कि हम में अल्लाह के रसूल मबूस हुए हैं। वो हजूर अक़दस की तरफ इशारा करते हुए, आप ही हैं? मफरूक, हाँ, हमने इसके बारे में सुना है। फिर वो हजूर से मुखातिब होकर कहा, ऐ कुरैशी भाई, आप किस चीज की दावत देते हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर बैठ गए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप पर अपने कपड़े का साया करके करीब खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दावत देता हूँ कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मेरे मददगार बनो और मेरी हिफाजत करो ताकि मैं लोगों तक अल्लाह के अहकाम बिला रोक टोक पहुँचा सकूँ। कुरैश ने अल्लाह के काम को रोकने के लिए एका कर लिया है, अल्लाह के रसूल को झुटलाया है, बातिल पर अड़ गए हैं और अल्लाह बेशक तमाम बातों से बेनियाज है और तारीफ के लायक है। मफरूक, आप और किस चीज की दावत देते हैं? इसके जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान हकीम की चंद आयात की तिलावत फरमाई, जिनको सुनते ही मफरूक बेइख्तियार पुकार उठा, ऐ कुरैशी भाई, खुदा की कसम, आपकी दावत सरासर भलाई है। इस कौम ने झूठ बोला और ज्यादती की जिसने आपको झुटलाया। हानी बिन कबीसा और मुसना बिन हारिस ने भी मफरूक की तायद की, लेकिन दावत तौहीद मुकम्मल तौर पर कबूल करने में इस बिना पर मदद की कि हम लोग फारिस के पड़ोस में आबाद हैं। हो सकता है कि खुसरा को हमारे कबूल इस्लाम नागवार गुजरे और वो हमें कुचल डाले। इसका मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। हाँ, अर्द के करबो जवार के हाकिमों के मुकाबले पर हम आपकी इताअत कर सकते हैं। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शेबानी भाइयों, तुम्हारे जवाब में कोई बुराई नहीं, लेकिन खुसरा और इस्लाम की इताअत बैक वक्त मुमकिन नहीं। अल्लाह के दीन को लेकर वही खड़ा हो सकता है जो चारों तरफ से इसकी हिफाजत पर कमर बस्ता हो। जुज़वी इआनत इस्लाम की रूह से मुताबिकत नहीं रखती। ये फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का हाथ पकड़कर आगे रवाना हो गए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।